بلاج نے حیرت سے لفافہ لیا۔ اس میں کیا ہے؟ وکیل نے آہستہ سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں خود یہ بات نہ بتا سکوں تو یہ لفافہ بلاج کو دے دینا۔ بلاج نے لفافہ کھولا تو اندر صرف ایک کاغذ تھا۔ اس پر سلمان شاہ کی لکھائی میں چند سطریں درج تھیں۔ بلاج، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود تم سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ پاکستان آتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکی کو تلاش کرنا، اس کا نام حیا ہے۔ جب تک حیا نہیں ملے گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اسے ہر حال میں ڈھونڈنا، یہ میری آخری خواہش سمجھ لو۔ بلاج نے حیرت سے دوبارہ پورا صفحہ دیکھا۔ بس صرف اتنا ہی؟ وکیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، مجھے بھی صرف یہی معلوم ہے۔ بلاج کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ حیا آخر ہے کون؟ دادی جان نے بھی نم آنکھوں سے خط دیکھا۔ میں نے بھی کبھی تمہارے بابا سے اس نام کے بارے میں نہیں پوچھا، مگر پچھلے چند مہینوں سے وہ اکثر نیند میں یہی نام لیتے تھے۔ بلاج نے خط مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ میں اس حیا کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی۔ لندن کی ٹھنڈی شام میں بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں یونیورسٹی کی شیشے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ اسٹوڈنٹس اپنی کلاسز ختم کر کے باہر نکل رہے تھے، مگر بلاج شاہ ابھی بھی لائبریری کے کونے میں بیٹھا اپنی آخری پریزنٹیشن پر کام کر رہا تھا۔ وہ پاکستان کے مشہور شاہ گروپ آف کمپنیز کے مالک سلمان شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ سلمان شاہ کی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے بزنس مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کرے تاکہ واپس آ کر اس کی برسوں کی محنت کو سنبھال سکے۔ بلاج بھی اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اور اسکرین پر پاکستان سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو! دوسری طرف سے کانپتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بلاج صاحب، میں ندیم بول رہا ہوں، شاہ حویلی سے۔ بلاج کا دل ایک دم دھڑک اٹھا۔ ہاں ندیم، بابا ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے بلاج کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بلاج کہتا کہ میں واپس آ جاؤں تو وہ اسے منع کر دیتے کہ نہیں، تم اپنی اسٹڈی پر دھیان دو۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز آئی، سر، سلمان شاہ صاحب کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اب وہ کومے میں ہیں۔ بلاج کے ہاتھ سے فون تقریباً چھوٹ گیا۔ کیا؟ اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں اب جلد از جلد پاکستان آ جائیں۔ فون بند ہوتے ہی بلاج چند لمحے کرسی پر ساکت بیٹھا رہا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ چند دن پہلے جن والد سے اس نے ویڈیو کال پر بات کی تھی، آج وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ اسی رات وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان روانہ ہو گیا۔ اگلی دوپہر شاہ حویلی کے باہر لگژری گاڑی آ کر رکی۔ بلاج تیزی سے نیچے اترا۔ حویلی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ ملازمین کے چہروں پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کسی سے بات کیے بغیر سیدھا اسپتال پہنچا۔ آئی سی یو کے باہر سفید لباس میں کھڑی ایک باوقار خاتون کی آنکھیں مسلسل دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ مہرون نساء تھی۔ بلاج نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ دادی جان! مہرون نساء نے اپنے پوتے بلاج کو سینے سے لگایا اور برسوں بعد پہلی بار بچوں کی طرح رو پڑی۔ بلاج، تمہارے بابا ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بلاج نے خود کو سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر، بابا کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ ہارٹ اٹیک بہت شدید تھا، فی الحال وہ کومے میں ہیں، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بلاج خاموشی سے آئی سی یو کی شیشے کی دیوار کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ بے حس و حرکت لیٹے تھے۔ مشینوں کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بلاج نے شیشے پر ہاتھ رکھا۔ بابا، میں آ گیا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ واپس آ کر کمپنی سنبھالنا، اب آپ خود ہی اٹھ جائیں۔ اس کی آواز بھر آ گئی، مگر جواب میں صرف مشینوں کی بیپ سنائی دے رہی تھی۔ 3 دن گزر گئے، مگر سلمان شاہ کی حالت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اب شاہ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی پریشان ہونے لگے تھے کہ کمپنی کے بڑے فیصلے رکے ہوئے تھے۔ اسی شام شاہ خاندان کے پرانے وکیل راشد صاحب حویلی آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیل بند لفافہ تھا۔ یہ سلمان شاہ صاحب نے تقریباً 1 ہفتہ پہلے مجھے دیا تھا۔ بلاج نے حیرت سے لفافہ لیا۔ اس میں کیا ہے؟ وکیل نے آہستہ سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا اگر میں خود یہ بات نہ بتا سکوں تو یہ لفافہ بلاج کو دے دینا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بلاج نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف ایک سفید کاغذ تھا۔ اس پر سلمان شاہ کی لکھائی میں چند سطریں درج تھیں۔ بلاج بیٹا، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں خود تم سے بات کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ پاکستان آتے ہی سب سے پہلے ایک لڑکی کو تلاش کرنا جس کا نام حیا ہے۔ جب تک حیا نہیں ملے گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اسے ہر حال میں ڈھونڈنا، یہ میری آخری خواہش سمجھ لو۔ بلاج نے حیرت سے دوبارہ پورا صفحہ دیکھا۔ بس صرف اتنا ہی؟ وکیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی، مجھے بھی صرف یہی معلوم ہے۔ بلاج کے چہرے پر الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ حیا آخر ہے کون؟ دادی جان نے بھی نم آنکھوں سے خط دیکھا۔ میں نے بھی کبھی تمہارے بابا سے اس نام کے بارے میں نہیں پوچھا، مگر پچھلے چند مہینوں سے
وہ اکثر نیند میں یہی نام لیتے تھے۔ بلاج نے خط مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا۔ میں اس حیا کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو۔ اسی رات اس نے شہر کے بہترین پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو فون کیا۔ مجھے ایک لڑکی چاہیے، نام حیا، جتنے پیسے مانگو گے مل جائیں گے، لیکن مجھے وہ جلد از جلد چاہیے۔ فون بند کرتے ہوئے بلاج کی نظریں دوبارہ اپنے والد کے خط پر جا ٹھہریں۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ پورے شہر میں تلاش کروا رہا ہے، وہ چند دن بعد خود اس کی کمپنی کے دروازے پر نوکری کرنے کے لیے آنے والی تھی۔ فون بند کرتے ہوئے بلاج کی نظریں ایک بار پھر اپنے والد کے خط پر جا ٹھہری۔ اس نے آہستہ سے کاغذ تہہ کیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ قسمت نے اس کی تلاش کو اس سے کہیں زیادہ قریب لا کھڑا کیا تھا، اور آنے والے چند دن اس کی پوری زندگی بدلنے والے تھے۔ شہر کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے محلے میں واقع ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں صبح کی اذان کے ساتھ ہی ہلکی سی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ باورچی خانے سے چائے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ وہ حیا تھی جو سادہ سے کپڑوں میں ملبوس ایک ناشتے کی میز سجا رہی تھی۔ گندمی رنگت، بڑی بڑی معصوم آنکھیں، ہلکے فریم کا چشمہ، سر پر نفاست سے لیا ہوا سفید اسکارف اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ اس کی شخصیت میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، مگر اس کی سادگی ہی اس کی خوبصورتی تھی۔ امی، آپ دوا کھا لیں، پھر میں نکلتی ہوں، حیا نے چائے کا کپ اپنی والدہ کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس کی والدہ مسکراں تو دی، مگر اس مسکراہٹ میں برسوں کی تھکن صاف جھلکتی تھی۔ بیٹا، اللہ کرے آج تمہیں اچھی نوکری مل جائے۔ حیا نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما۔ انشاءاللہ امی، ابو ہمیشہ کہتے تھے کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اپنے مرحوم شوہر کا ذکر سنتے ہی ان کی والدہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ حیا نے فوراً بات بدل دی تاکہ ان کا دل مزید نہ دکھے۔ کمرے کے دوسرے کونے میں اس کا 12 سالہ بھائی احسن اپنے اسکول بیگ تیار کر رہا تھا۔ باجی، اگر آج آپ کی نوکری لگ گئی نا تو واپسی پر میری پسند والی آئس کریم ضرور لانا۔ حیا ہنس پڑی۔ ضرور، لیکن پہلے دعا کرو کہ انٹرویو اچھا ہو جائے۔ احسن نے معصومیت سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، میری باجی کو نوکری دے دے، اور اس کی دعا پر حیا کی آنکھوں میں بھی نمی اتر آئی۔ اسی دعا کے سہارے وہ گھر سے نکل پڑی۔ دوسری طرف شاہ گروپ کے ہیڈ آفس کی بلند و بالا عمارت ہمیشہ کی طرح اپنی شان و شوکت کے ساتھ آسمان کو چھوتی محسوس ہو رہی تھی۔ دروازے پر سیکیورٹی، اندر جدید استقبالیہ، ہر طرف مصروف ملازمین، یہ سب کسی الگ ہی دنیا کا منظر پیش کر رہے تھے۔ اسی وقت ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ بلاج شاہ گاڑی سے اترا۔ سیاہ سوٹ، سفید شرٹ، ہاتھ میں فائل اور چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اندر داخل ہوا تو پورا اسٹاف احتراماً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ سر۔ بلاج نے ہلکے سے سر ہلایا اور تیز قدموں سے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہی اس کی نظر میز پر رکھی اپنے والد کی تصویر پر پڑی۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، پھر انٹرکام اٹھایا۔ نعمان جی سر، اسپتال جانا ہے، 11 بجے گاڑی تیار رکھنا۔ اوکے سر۔ فون رکھتے ہی اس کی نظریں پھر اس خط پر جا ٹھہری۔ حیا، اس نے دھیرے سے نام دہرایا۔ آخر تم ہو کون؟ 10 بجے کے قریب کمپنی کے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں نئے امیدواروں کے انٹرویوز شروع ہو چکے تھے۔ حیا اپنی فائل مضبوطی سے تھامے خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ باقی امیدواروں کی طرح کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، بس کبھی اپنی فائل دیکھتی، کبھی دل ہی دل میں دعا پڑھتی، اور کچھ دیر بعد اس کا نام پکارا گیا۔ مس حیا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اندر داخل ہو گئی۔ انٹرویو زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس کی تعلیم، کمپیوٹر سکلز اور صاف ستھری گفتگو نے سب کو متاثر کر دیا۔ آخر میں ایچ آر مینیجر نے مسکرا کر کہا، مس حیا، آپ پیر سے جوائن کر سکتی ہیں۔ حیا کو جیسے یقین ہی نہ آیا۔ کیا میری سلیکشن ہو گئی؟ جی، آپ کو ریکارڈ اینڈ ڈاکومنٹیشن ڈپارٹمنٹ میں رکھا جا رہا ہے۔ حیا نے بے اختیار الحمدللہ کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے مرحوم والد کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اسی وقت بلاج ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ وہ خاموشی سے آئی سی یو میں داخل ہوا تو سلمان شاہ پہلے کی ہی طرح بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ بلاج ان کے قریب بیٹھ گیا۔ بابا، میں نے کمپنی سنبھال لی ہے، لیکن آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔
آپ کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ تھاما ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ پرائیویٹ انویسٹیگیٹر اندر داخل ہوا۔ سر، میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ بلاج فوراً کھڑا ہو گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک نہیں سر، لیکن ایک بات طے ہے، اگر وہ اسی شہر میں ہوئی تو زیادہ دن ہم سے چھپ نہیں سکے گی۔ بلاج نے گہرا سانس لیا۔ جتنے آدمی چاہیں لگا دو، مجھے ہر حال میں حیا تک پہنچنا ہے۔ انویسٹیگیٹر سر ہلا کر چلا گیا۔ بلاج نے ایک بار پھر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز صرف ایک نام سے جڑا ہوا ہے، حیا۔ اگلی صبح حیا معمول سے بھی پہلے شاہ گروپ کے ہیڈ آفس پہنچ گئی۔ یہ اس کی نوکری کا پہلا دن تھا، اس لیے اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ استقبالیہ پر اپنی جوائننگ لیٹر دکھانے کے بعد ایک خاتون ملازمہ اسے ریکارڈڈ اینڈ ڈاکومنٹیشن ڈپارٹمنٹ تک لے گئی۔ یہ پورا فلور کمپنی کی اہم فائلوں، معاہدوں، ریکارڈز کے لیے مخصوص تھا۔ ویلکم مس حیا، امید ہے آپ جلدی ہی یہاں کے ماحول میں گھل مل جائیں گی۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی میز پر بیٹھی، کمپیوٹر آن کیا اور دی گئی فائلیں ترتیب دینے میں مصروف ہو گئی۔ پہلا ہی دن تھا مگر اس کی توجہ صرف اپنے کام پر تھی۔ نہ وہ غیر ضروری باتیں کرتی، نہ کسی کی گفتگو میں دلچسپی لیتی۔ اسی دوران کمپنی کے مرکزی دروازے پر ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کر رکی۔ بلاج شاہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ حسب معمول پورا اسٹاف احتراماً کھڑا ہو گیا اور وہ سیدھا لفٹ کی طرف بڑھا، مگر اچانک اس کی نظر دور کوریڈور میں جھکی نگاہوں سے فائلیں اٹھائے ایک لڑکی پر پڑی۔ اسکارف، ہلکے رنگ کا سوٹ، سادہ سا چشمہ اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ بلاج چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ اس نے پہلی بار اس چہرے کو دیکھا تھا۔ اسی لمحے حیا بھی فائل سنبھالتے ہوئے مڑی، مگر نظریں جھکا کر فوراً آگے بڑھ گئی۔ بلاج نے بے اختیار پوچھا، یہ امپلائی کون ہے؟ ساتھ کھڑے ایچ آر مینیجر نے احترام سے جواب دیا، سر، مس حیا آج ہی جوائن کیا ہے۔ کیسا کام کر رہی ہیں؟ سر، بہت محنتی لگ رہی ہیں، صبح سے مسلسل کام میں مصروف ہیں۔ بلاج نے ایک نظر پھر اس طرف دیکھا اور خاموشی سے اپنے کیبن میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی سادگی اس کے ذہن میں چند لمحوں کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ دوپہر کے وقت ایک اہم فائل بلاج کے دستخط کے لیے اس کے کیبن میں بھیجی گئی۔ حیا نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ مے آئی کم ان سر؟ کم ان۔ حیا اندر داخل ہوئی، نظریں جھکائے فائل میز پر رکھی۔ سر، یہ معاہدے کی فائل ہے، آپ کے دستخط درکار ہیں۔ بلاج نے فائل کھولی، چند صفحات دیکھے، پھر اچانک سوال کیا، پہلا دن ہے؟ جی سر۔ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ حیا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نئی جگہ ہے سر، تھوڑا وقت تو لگے گا۔ بلاج نے پہلی بار اس کی آواز پر غور کیا۔ اس کی گفتگو میں نہ بناوٹ تھی، نہ ضرورت سے زیادہ اعتماد، سادگی جیسے اس کی پہچان تھی۔ اس نے فائل پر دستخط کیے اور واپس بڑھا دی۔ گڈ، اپنا کام اسی طرح ذمہ داری سے کرتی رہیں۔ تھینک یو سر۔ حیا احترام سے سر جھکا کر باہر نکل گئی۔ بلاج کچھ لمحے بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شام کو آفس سے نکلنے سے پہلے بلاج حسب معمول ہسپتال گیا۔ آج بھی سلمان شاہ کی حالت ویسی ہی تھی۔ وہ چند منٹ خاموش بیٹھا اپنے والد کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بابا، میں حیا کو ضرور ڈھونڈ لوں گا، مجھے یقین ہے آپ کی خاموشی کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر انویسٹیگیٹر کا نام چمک رہا تھا۔ جی سر، ابھی تک کوئی مضبوط سراغ نہیں ملا، لیکن چند حیا نام کی لڑکیوں کی فہرست تیار ہو گئی ہے۔ ہم ایک ایک کر کے سب کی معلومات جمع کر رہے ہیں۔ بلاج نے سنجیدگی سے جواب دیا، جلدی کرو، مجھے مزید انتظار نہیں کرنا۔ کال ختم تو اس نے ایک بار پھر شیشے کے اس پار اپنے والد کو دیکھا۔ اس نے شیشے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولا، بابا، میں وعدہ کرتا ہوں، جس حیا کو آپ ڈھونڈنا چاہتے تھے، میں اسے ضرور ڈھونڈ کر رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ اسپتال سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن معمول کے مطابق گزرنے لگے۔ صبح بلاج آفس آتا، ضروری میٹنگز اٹینڈ کرتا اور دوپہر میں کچھ دیر کے لیے اسپتال جا کر اپنے والد سے ملتا اور شام کو دوبارہ کمپنی کے معاملات میں مصروف ہو جاتا۔ دوسری طرف حیا نے بھی بہت کم وقت میں اپنی محنت
اور ایمانداری سے سب کا دل جیت لیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی میز پر بیٹھی کام کرتی، کسی کی غیبت میں شامل ہوتی، نہ فضول باتوں میں وقت ضائع کرتی۔ اسی وجہ سے آفس کے سینئر ملازمین بھی اس کی تعریف کرنے لگے تھے۔ ایک دن ایک اہم پروجیکٹ کی فائل غلطی سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی۔ پورے آفس میں ہلچل مچ گئی۔ سب اپنی اپنی طرف سے فائل ڈھونڈنے میں لگ گئے، مگر کامیابی کسی کو نہ ملی۔ حیا نے پچھلے دنوں کا ریکارڈ نکالا، ایک ایک اندراج غور سے دیکھا اور چند ہی منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ فائل کہاں منتقل ہوئی ہوگی۔ وہ خود جا کر فائل لے آئی۔ HR مینیجر نے حیرت سے کہا، مس حیا، اگر آج یہ فائل نہ ملتی تو کمپنی کو کافی نقصان ہو سکتا تھا۔ حیا نے عاجزی سے جواب دیا، میں نے صرف اپنی ذمہ داری پوری کی ہے سر۔ اتفاق سے اسی وقت بلاج وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کے کانوں میں یہ گفتگو پڑی تو اس کی نظریں بے اختیار حیا کی طرف اٹھ گئیں۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ لڑکی صرف سادہ ہی نہیں بلکہ غیر معمولی حد تک ذمہ دار بھی ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اس دن کے بعد نہ جانے کیوں جب بھی وہ آفس کے کسی کوریڈور سے گزرتا اس کی نظریں انجانے میں حیا کو تلاش کرنے لگتی۔ اور حیا، وہ اب بھی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کمپنی کا سخت مزاج CEO ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی طرف غیر محسوس انداز میں متوجہ ہونے لگا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں حیا نے اپنی محنت، ایمانداری اور سمجھداری سے بلاج کا اعتماد جیت لیا۔ آخرکار بلاج نے اسے اپنی پرسنل سیکرٹری مقرر کر دیا۔ اب دونوں کا زیادہ تر وقت ایک ساتھ گزرنے لگا۔ میٹنگز، بزنس ٹورز اور اہم فائلیں اور روزمرہ کے معاملات، ہر جگہ حیا اس کے ساتھ موجود ہوتی تھی۔ بلاج نے پہلی بار محسوس کیا کہ حیا صرف ایک اچھی ملازمہ ہی نہیں بلکہ ایک نہایت بااخلاق اور باوقار لڑکی بھی ہے۔ اس کے دل میں حیا کے لیے نرم گوشہ بننے لگا تھا، مگر وہ خود بھی اس احساس کو نام نہیں دے پا رہا تھا کہ اسی دوران ایک شام انویسٹیگیٹر اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ سر، جس لڑکی کو ہم ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گئی ہے۔ بلاج فوراً اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کہاں ہے وہ؟ انویسٹیگیٹر نے خاموشی سے ایک فائل اس کے سامنے رکھ دی۔ بلاج نے فائل کھولی تو اوپر لگی تصویر دیکھتے ہی اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ حیا، اس کی مٹھی بے اختیار بھنج گئی۔ یہی ہے وہ لڑکی؟ جی سر، پوری تصدیق ہو چکی ہے۔ ایک لمحے میں بلاج کے دل میں جنم لینے والی تمام نرمیاں غصے میں بدل گئیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ اسی لڑکی نے کسی نہ کسی طرح اس کے والد کو اس حال تک پہنچایا ہے، اور اگلی صبح وہ غصے سے بھرپور انداز میں حیا کے سامنے آیا۔ میرے ساتھ چلو۔ حیا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ سر، لیکن ہوا کیا ہے؟ جو پوچھا ہے وہی کرو۔ بلاج اسے سیدھا اسپتال لے گیا اور ICU کے باہر پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور حیا کو اندر لے گیا۔ سلمان شاہ ہمیشہ کی طرح خاموش لیٹے تھے۔ بلاج کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ بابا، آنکھیں کھولیے، دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس لڑکی کو لے آیا ہوں جسے آپ ڈھونڈ رہے تھے۔ اگر یہی آپ کی خاموشی کی وجہ ہے تو آج فیصلہ ہو جائے گا۔ حیا کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ بے یقینی سے سلمان شاہ کو دیکھنے لگی۔ خدا کے لیے، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو انہیں جانتی تک نہیں، پھر میں ان کی مجرم کیسے ہو سکتی ہوں؟ یہ کہتے کہتے اس کی آواز بھر آ گئی اور آنسو رخساروں پر بہنے لگے۔ اسی لمحے سلمان شاہ کے دائیں ہاتھ کی انگلی ہلکی سی جنبش کھا گئی۔ بلاج اور حیا دونوں حیرت سے ایک ساتھ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جسے وقت چند لمحوں کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ سلمان شاہ کی انگلی ہلتے ہی کمرے میں موجود تینوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ بابا، بلاج بے اختیار ان کے قریب جھکا، مگر اگلے ہی لمحے سلمان شاہ کا ہاتھ پھر بے حس ہو گیا۔ بلاج نے فوراً ڈاکٹر کو آواز دی۔ چند ہی لمحوں میں ڈاکٹر اور نرسیں کمرے میں داخل ہو گئی۔ تمام معائنے کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بہت اچھی علامت ہے، مریض کا جسم رد عمل دینا شروع کر چکا ہے۔ اگر اسی طرح بہتری رہی تو امید ہے وہ جلد ہوش میں آ جائیں گے۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی بلاج کی نظریں ایک بار پھر حیا پر جم گئیں۔ غصہ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بابا نے تمہیں دیکھ کر ہی رد عمل دیا ہے، اس کا مطلب تم انہیں جانتی ہو؟ حیا نے نم آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے آج سے پہلے ان کو کبھی نہیں دیکھا۔
مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا آپ مجھے کیوں قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ بلاج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند دن بلاج کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ آفس میں وہ صرف کام کی حد تک حیا سے بات کرتا۔ اس کی آواز میں پہلے جیسی نرمی باقی نہیں رہی تھی۔ حیا بار بار سوچتی کہ آخر اس سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ ادھر بلاج نے انویسٹیگیٹر کو حکم دیا کہ حیا کی زندگی کا ایک ایک پہلو کھنگالا جائے۔ اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا راز ضرور چھپا ہے، مگر قسمت ایک اور ہی حقیقت کو آہستہ آہستہ سامنے لانے والی تھی۔ ایسی حقیقت جو نہ صرف بلاج کی سوچ بدل دے گی بلکہ اس کی پوری زندگی کا رخ بھی۔ اگلی صبح بلاج معمول سے پہلے ہی آفس پہنچ گیا تھا۔ رات بھر کی بے چینی اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے سیدھا اپنے کیبن میں جا کر انویسٹیگیٹر کو فون کیا۔ مجھے حیا کی زندگی کا ایک صفحہ چاہیے، اس کے بچپن سے لے کر آج تک۔ کچھ بھی چھوٹنا نہیں چاہیے۔ جی سر، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ فون بند ہوتے ہی دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ حیا ہاتھ میں فائلیں لیے اندر داخل ہوئی۔ سر، آج کی میٹنگ کے تمام ڈاکومنٹس تیار ہیں۔ بلاج نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا مگر بغیر کچھ کہے فائل اپنے سامنے رکھ لی۔ حیا چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر دھیرے سے بولی، سر، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پلیز مجھے بتا دیں۔ آپ اچانک مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہو گئے ہیں؟ بلاج نے سرد لہجے میں جواب دیا، تم صرف اپنے کام سے مطلب رکھو، یہی بہتر ہے۔ یہ الفاظ حیا کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اس نے نم آنکھوں سے جی سر کہا اور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ چند دن اسی خاموشی میں گزر گئے۔ بلاج باہر سے جتنا سخت نظر آتا اندر سے اتنا ہی بے چین تھا۔ ایک طرف دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ حیا غلط ہو سکتی ہے اور دوسری طرف اپنے والد کی وصیت اسے مسلسل اسی کی طرف اشارہ کرتی محسوس ہوتی تھی۔ اور اسی کشمکش میں ایک شام انویسٹیگیٹر اس کی آفس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی فائل تھی۔ سر، مجھے کچھ اہم معلومات ملی ہیں۔ بلاج فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بتاؤ۔ حیا کے والد کا نام نعیم احمد تھا۔ بلاج نے خاموشی سے سر ہلایا۔ مزید وہ تقریباً 25 سال پہلے سلمان شاہ کے بہت قریبی دوست اور بزنس پارٹنر تھے۔ یہ سنتے ہی بلاج چونک اٹھا۔ کیا؟ جی سر، مگر اچانک ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ انویسٹیگیٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ یہی اب تک معلوم نہیں ہو سکا، لیکن ایک بات واضح ہے، حیا کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں بنتا کیونکہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی۔ بلاج گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پہلی بار اس کے دل میں سوال پیدا ہوا، اگر حیا قصوروار نہیں تو پھر بابا اسے ڈھونڈنا کیوں چاہتے تھے؟ اسی رات بلاج حسب معمول ہسپتال گیا۔ وہ سلمان شاہ کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ بابا، اگر حیا بے قصور ہے تو پھر آپ نے وصیت میں صرف اسی کا نام کیوں لکھا؟ آپ آخر مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس نے بے اختیار اپنے والد کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی لمحے سلمان شاہ کی انگلی ایک بار پھر ہلی، اس بار پہلے سے زیادہ واضح انداز میں۔ بلاج کی سانس جیسے رک گئی۔ اسی وقت سلمان شاہ کے ہونٹ بھی ہلکے سے لرزے۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پوری طاقت سے کوئی ایک لفظ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بلاج فوراً ان کے قریب جھک گیا۔ بابا پلیز کچھ تو کہیے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی اور سلمان شاہ کے لبوں سے بمشکل ایک ٹوٹا ہوا لفظ نکلا، حیا۔ بلاج کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حیا؟ سلمان شاہ کے لبوں سے نکل ملے ادھورا سا لفظ بلاج کے دل میں سینکڑوں سوال چھوڑ گیا۔ بابا، حیا کے بارے میں کیا؟ پلیز ایک بار اور بولیے۔ مگر سلمان شاہ دوبارہ خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ مریض کے دماغ نے رد عمل دینا شروع کر دیا، مگر انہیں مکمل ہوش آنے میں ابھی وقت لگ سکتا ہے۔ بلاج خاموشی سے اسپتال سے نکل آیا، مگر اسی رات اسے نیند نہ آ سکی۔ بار بار ایک ہی سوال اس کے ذہن میں گونج رہا تھا، آخر حیا کا بابا سے کیا تعلق ہے؟ 2 دن بعد انویسٹیگیٹر نے دوبارہ ملاقات کی درخواست کی۔ سر، مجھے پرانی کمپنی کے ریکارڈ روم سے کچھ فائلیں ملی ہیں۔ اس نے ایک پرانی گرد آلود فائل بلاج کے سامنے رکھ دی۔ فائل کے پہلے صفحے پر 2 تصویریں لگی تھیں، ایک سلمان شاہ کی اور دوسری ایک مسکراتے ہوئے شخص کی۔ نیچے نام لکھا تھا، نعیم احمد۔ یہ حیا کے والد ہیں سر۔ بلاج نے خاموشی سے تصویر کو دیکھا۔ یہ دونوں صرف بزنس پارٹنر نہیں تھے بلکہ یہ ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ بلاج حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر یہ سب ختم کیسے ہوا؟ انویسٹیگیٹر نے ایک پرانا اخبار اس کے سامنے رکھ دیا۔ سرخیوں میں لکھا تھا کہ شاہ گروپ میں کروڑوں روپے کی مالی بے ضابطگی، پارٹنر نعیم احمد پر الزام۔ بلاج نے اخبار مٹھی میں بھینچ لیا۔ تو قصور انہی کا تھا؟ نہیں سر، انویسٹیگیٹر نے دھیرے سے کہا، اصل کہانی اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ریکارڈ کے مطابق نعیم احمد نے آخری سانس تک خود کو بے گناہ کہا، مگر کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا اور چند ماہ بعد وہ شدید صدمے کی وجہ سے انتقال کر گئے۔
بلاج کی آنکھوں میں حیرت بڑھتی جا رہی تھی۔ اور بابا سر، یہیں سے سب سے بڑا راز ہے۔ انویسٹیگیٹر نے ایک بند لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لفافہ سلمان شاہ نے کئی سال پہلے اپنے وکیل کے پاس جمع کروایا تھا۔ اس پر واضح ہدایات لکھی ہیں۔ یہ خط صرف میرے بیٹے بلاج کو اس وقت دیا جائے جب حیا مل جائے۔ بلاج کے ہاتھ ہلکے سے کانپنے لگے۔ اس نے دھیرے سے لفافہ کھولا۔ اندر صرف چند سطریں لکھی تھیں۔ بلاج، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم حیا تک پہنچ چکے ہو۔ یاد رکھنا، حیا یا اس کے والد کبھی ہمارے مجرم نہیں تھے۔ مجرم کوئی اور ہے جو آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ اگر تم نے جلدی نہ کی تو وہ حیا تک بھی پہنچ جائے گا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی بلاج کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا، وہ جس لڑکی کو مجرم سمجھتا رہا وہ تو خود ایک ایسے راز کی وارث تھی جس کے پیچھے کوئی زندہ دشمن آج بھی موجود تھا۔ بلاج نے فوراً کرسی سے اٹھ کر صرف ایک جملہ کہا، حیا خطرے میں ہے۔ بلاج کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے خط دوبارہ پڑھا، پھر تیسری بار، مگر ہر بار الفاظ وہی تھے، حیا یا اس کے والد کبھی ہمارے مجرم نہیں تھے۔ مجرم کوئی اور ہے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک ہی لمحے میں اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے وہ تمام لمحے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ حیا پر چلانا، اسے مجرم کہنا، اسے زبردستی اسپتال لے جانا اور اسے اپنے بابا کی اس حالت کا ذمہ دار قرار دینا، اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے وہ خاموش آنسو۔ بلاج نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں، مجھے ابھی اسی وقت حیا سے بات کرنی ہوگی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا، حیا کا نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ کال کیا، لیکن ہر بار صرف گھنٹی بجتی رہی۔ اسی لمحے اس نے انٹرکام پر نعمان کو بلایا۔ حیا کہاں ہے؟ سر، وہ آدھا گھنٹہ پہلے آفس سے نکل گئی تھی، شاید اپنی والدہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ بلاج نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر حیا اپنی والدہ کی دوائیں لے کر اسپتال سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ بلاج کی مسلسل مسڈ کالز دیکھ کر وہ چند لمحے حیران رہ گئی۔ آج اچانک سر کو کیا ہوا؟ وہ ابھی واپس کال کرنے ہی والی تھی کہ اچانک ایک سفید وین اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، دو نقاب پوش آدمیوں نے اسے زبردستی گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ کون ہو؟ حیا کی چینخ سنسان سڑک پر گونج کر رہ گئی۔ اس کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر سڑک پر گرا اور اگلے ہی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی اس پر سے گزر گئی۔ فون مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ چند سیکنڈ بعد وہ وین تیزی سے شہر سے باہر نکل گئی اور اسی دوران بلاج حیا کے گھر پہنچ چکا تھا۔ دروازہ اس کی والدہ نے کھولا۔ بیٹا، حیا تو ابھی تک گھر نہیں آئی؟ بلاج کے دل میں انجانا سا خوف جاگا۔ کیا ابھی تک نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، اس نے تو کہا تھا دوائیں لے کر سیدھا گھر آؤں گی۔ اسی لمحے بلاج کا فون بجا۔ نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی، اگر حیا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو پولیس کو خبر دینے کی غلطی مت کرنا۔ بلاج کی سانس جیسے رک گئی۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ سچ جاننا ہے تو پولیس کو خبر دیے بنا ہمارے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ جاؤ، اور ہاں، یاد رکھنا کہ تم نے اکیلے آنا ہے، ورنہ… اور کال اچانک کٹ گئی۔ بلاج چند لمحے ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی۔ نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا حیا۔ اس نے فوراً اپنے قابل اعتماد سیکیورٹی ہیڈ اور پولیس کے ایک اعلیٰ افسر کو فون کیا۔ شہر کا ہر داخلی اور خارجی راستہ سیل کر دو۔ ہمیں ہر قیمت پر حیا کو ڈھونڈنا ہے۔ بلاج کی آنکھوں میں پہلی بار صرف غصہ نہیں بلکہ خوف بھی تھا، وہ خوف جو کسی اپنے کو کھو دینے کا ہو۔ یہ احساس بلاج نے شاید پہلی بار محسوس کیا تھا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور فون پر سیکیورٹی ہیڈ کو لوکیشن ٹریس کرنے کا حکم دے گیا، اور چند ہی منٹ بعد حیا کے موبائل کی آخری لوکیشن مل گئی۔ شہر سے باہر ایک سنسان صنعتی علاقہ۔ بلاج فوراً پولیس کے ساتھ وہاں روانہ ہو گیا۔ حیا کو ایک پرانی فیکٹری کے کمرے میں باندھ دیا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد تقریباً 55 سال کا ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شفاف مسکراہٹ تھی۔ آخر تم ہمارے ہاتھ آ ہی گئی، حیا نے نم آنکھوں سے کہا۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم نعیم احمد کی بیٹی ہو۔ یہ سنتے ہی حیا چونک گئی۔ آپ میرے ابو کو جانتے تھے؟ اس شخص کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ تمہارے باپ نے اگر اس دن ہماری بات مان لی ہوتی تو آج زندہ ہوتا، مگر وہ ایماندار بننے چلا تھا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے ابو بے قصور تھے، ہاں،
اس شخص نے غصے سے کہا، بے قصور تھے، اسی لیے تو ہمیں ان پر جھوٹا الزام لگانا پڑا۔ سلمان شاہ اور نعیم احمد اگر سچ دنیا کے سامنے لے آتے تو آج شاہ گروپ ہمارا نہیں بن سکتا تھا۔ حیا پہلی بار پوری حقیقت سن رہی تھی۔ اصل مجرم اس کے والد نہیں بلکہ یہی شخص تھا، اور اسی لمحے باہر گاڑیوں کے بریک لگنے کی آواز گونجی۔ باس، پولیس! ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ ولن نے فوراً پستول نکال کر حیا کی طرف تان دی۔ کوئی اندر آیا تو پہلے اسے مار دوں گا، اور اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے ٹوٹا۔ بلاج پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سب سے پہلے روتی ہوئی حیا پر پڑی۔ حیا! ولن نے فائر کرنے کی کوشش کی مگر پولیس نے فوراً اسے قابو کر لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کے تمام ساتھی بھی گرفتار ہو چکے تھے۔ بلاج دوڑ کر حیا کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھوں کی رسیاں کھولتے ہوئے اس کی آواز بھرا گئی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں سمجھے بغیر ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ حیا نے کچھ نہیں کہا، اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہے۔ بلاج نے پہلی بار اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے۔ اب کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حیا بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بلاج نے اسے مضبوطی سے سنبھال لیا۔ اگلے دن پورے شہر میں خبر پھیل چکی تھی۔ اصل مجرم نے پولیس کے سامنے اعتراف کر لیا تھا کہ 25 سال پہلے کمپنی کے کروڑوں روپے اس نے غبن کیے تھے، اور الزام نعیم احمد پر ڈال دیا تھا۔ نعیم احمد بے گناہ تھے اور سلمان شاہ بھی۔ برسوں بعد حقیقت جان کر اس صدمے سے باہر آ گئے تھے۔ اسی دوران ہسپتال سے بھی خوشخبری آ گئی، سلمان شاہ کو مکمل ہوش آ چکا تھا۔ بلاج فوراً حیا کو ساتھ لے کر ہسپتال پہنچا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سلمان شاہ کی نظریں حیا پر ٹھہر گئیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے دوست سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ حیا بھی روتے ہوئے ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی انکل۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھ نم تھی۔ بلاج خاموش کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں پرانا بوجھ آج ہمیشہ کے لیے اتر گیا ہے۔ چند دن بعد سلمان شاہ کو اسپتال سے ڈسچارج مل گیا۔ پورا شاہ ہاؤس ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ نسا بیگم مسلسل شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھیں، جبکہ بلاج ہر لمحہ اپنے والد کے پاس موجود رہتا۔ اسی شام سلمان شاہ نے حیا اور اس کی والدہ کو بھی گھر بلوا لیا۔ حیا اپنی والدہ کے ساتھ خاموشی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ چند لمحوں تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی، پھر سلمان شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور حیا کی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بہن، میں جانتا ہوں برسوں کا دکھ ایک معافی سے ختم نہیں ہو سکتا، مگر آج میں اپنے دوست نعیم احمد کی امانت آپ کو سر اٹھا کر واپس کرنا چاہتا ہوں۔ حیا کی والدہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بھائی صاحب، نعیم ہمیشہ کہتے تھے کہ ایک دن سچ ضرور سامنے آئے گا، اور آج اگر وہ زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ سلمان شاہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے بلاج اور حیا کو اپنے قریب بلایا۔ ایک بات شاید تم دونوں نہیں جانتے، جب تم دونوں بہت چھوٹے تھے، میں اور نعیم اکثر مذاق میں کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن حیا ہماری بہو بنے گی اور بلاج اس کا ہمسفر۔ یہ سن کر بلاج اور حیا نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سلمان شاہ مسکرا دیے۔ قسمت نے راستے بدل دیے مگر منزل وہی رکھی۔ نسا بیگم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، اب دیر کس بات کی ہے؟ حیا کی والدہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا۔ بیٹا، فیصلہ تمہارا ہی ہوگا۔ حیا نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ بلاج نے بھی پہلی بار سب کے سامنے حیا کی طرف دیکھ کر کہا، اگر حیا راضی ہے تو میں اسے بہتر زندگی کا ساتھی کبھی مانگ بھی نہیں سکتا۔ حیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی خاموشی ہی اس کی رضا تھی۔ چند دن بعد شاہ ہاؤس خوشیوں سے جگمگا اٹھا۔ سادگی مگر محبت سے بھرپور تقریب میں بلاج اور حیا کا نکاح پڑھایا گیا۔